پیارے بچوں، آج ہم آپ کو دلچسپ کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے عقل مند پرندہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا اور وہ روز شکار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل میں گیا تو اسے آسمان کی طرف بہت ہی نایاب اور خوبصورت چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اسے بازار میں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اور ہوشیاری سے شکار کرنے کے لیے اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی۔ چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کا پلان بنانے لگا۔ چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہی، لیکن جب کوئی بھی اس کی کوشش کام نہ آ سکی تو اس نے مایوس ہونے کی بجائے اطمینان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند انسان، میری طرف دیکھو اور میری بات تو سنو۔ مجھ جیسی چھوٹی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اگر آپ مجھے ذبح بھی کرتے ہیں تو مجھ سے تھوڑے سے گوشت اور ہڈیوں سے آپ کا کیا بنے گا، اور پھر اگر آپ مجھے بازار میں بھی فروخت کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ منافع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے پاس آئیں اور میری بات مانیں، مجھے اس قید سے آزاد کریں۔ میں آپ کو اس کے بدلے 3 ایسی قیمتی اور انمول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی اعلیٰ اور کارآمد ہوگی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے آپ کی عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میری تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کمائیں۔ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی بات مانتے ہوئے جال کی رسی کھول دی۔ رسی کھلتے ہی چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی اور پہلی نصیحت کرنے لگی کہ کسی بھی ناممکن بات پر کبھی بھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے۔ یہ کہہ کر چڑیا اپنے وعدے کے مطابق اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ وہیں سے دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی بات کا غم کبھی بھی نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور اس قیمتی موتی کو پا کر آپ اور آپ کے گھر والے خوب مزے سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر آپ کی قسمت پر افسوس، آپ نے مجھے آزاد کر کے ایک بے مثال موتی کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا۔ اتنا سنا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے رونے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا۔ شکاری کو اب چڑیا نے کہا، ارے بے وقوف شکاری، میں نے آپ کو پہلے ہی نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم کبھی نہ کرنا۔ آپ نے میری پہلی نصیحت غور سے نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم نہیں کرنا، خواہ وہ جو بھی بات ہو۔ اب ذرا عقل سے کام لو اور دیکھو تو صحیح، مجھ جیسی چھوٹی سی چڑیا کے وجود میں ایک قیمتی موتی کیسے آ سکتا ہے۔ شکاری نے اب چڑیا سے کہا، بے شک ننھی چڑیا، کہتی تو ٹھیک ہو آپ۔ اب وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ چڑیا بولی، ارے آپ نے میری پہلی نصیحت پر عمل تو کیا ہی نہیں، تو اب تیسری نصیحت سننا چاہتے ہو؟ وہ نصیحت آپ جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے وہ ننھی سی چڑیا کیسے اپنی دانائی یعنی عقل مندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ عقل مندی
اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بیوقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔ حکمت و دانائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، لہٰذا مومن اسے جہاں پائے وہیں اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر آپ مجھے ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔